بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اعتکاف کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ آج اعتکاف سے متعلق دوسرا درس ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کفار و مشرکین بتوں کے پاس اعتکاف کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے تم معتکف اور مجاور بنے ہوئے ہو اور جن کی عبادت پر تم جمع بیٹھے ہو۔ وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی پوجا کرنے والا پایا، لہذا ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادے کلی گمراہی میں پڑے رہے۔ ان کا یہ عمل کسی حجت اور برہان کی بنا پر نہ تھا، بلکہ محض ان کے نفس کی خواہش تھی، اور ایسی کلی گمراہی تھی جو کسی عاقل پر مخفی نہیں رہ سکتی۔ قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ غَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ترجمہ: اور ہم نے اس زمانے موسوی سے پہلے ابراہیم کو ان کی شان کے مناسب خوش فہمی عطا فرمائی تھی، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ ان کا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے فرمایا کہ یہ کیا واہیات مورتیاں ہیں جن کی عبادت پر تم جمع بیٹھے ہو۔ وہ لوگ جواب میں کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادے ان کو لائق عبادت سمجھنے میں صریح غلطی میں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی بتوں کے پاس اعتکاف کرتے تھے، لیکن اسلام میں مرد کے لیے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرنا جائز نہیں۔ سورہ اعراف میں ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کو لگے بیٹھتے تھے۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک مجسم معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیاتوں میں بنی اسرائیل کی بعض جہالتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ بت پرستوں کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے ویسی ہی درخواست کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس جاہلانہ درخواست پر انہیں سخت سرزنش کی اور حق جل شانہ کے انعامات اور احسانات یاد دلائے کہ اتنے احسانات کے باوجود تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے عظیم الشان نعمت دینے والے منعم اور محسن کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود بناؤ اور پتھروں کے سامنے اپنا سر جھکاؤ۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ہلاک کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو صحیح سالم سمندر کے پار اتار دیا، پس ان کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی پرستش پر جم بیٹھے تھے، اس بت کدے کے مجاور معتکف بنے ہوئے تھے۔ ان بتوں کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایک مورد اور بت بنا دیجئے جیسے اس قوم کے لیے معبود ہے کہ انہیں یہ لوگ بوجھتے ہیں، یعنی جس طرح اس قوم کا معبود مجسم ہے اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک مجسم معبود بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم عجیب قوم ہو کہ وقتاً فوقتاً نئی جہالتوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہو۔
تم جاہلوں کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی خبر نہیں۔ اللہ ہر شبیہ اور مثال سے پاک اور منزہ ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل موحد تھے، ان کو توحید میں شک نہ تھا، مگر اپنی جہالت سے یہ خیال کر بیٹھے کہ جب تک کوئی صورت اور مجسم شے سامنے نہ ہو اس وقت تک خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی بت یا کوئی مورد بنا دیجئے جس کو ہم اپنے آگے رکھ کر خدا کی عبادت کیا کریں۔ اس لیے کہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ محسوس چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، اور ان لوگوں نے اپنی جہالت اور حماقت سے یہ خیال کیا کہ یہ امر دیانت اور وحدانیت کے منافی نہیں۔ چنانچہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جاہل آدمی نرے بے صورت معبود کی عبادت سے تسکین نہیں پاتا جب تک سامنے کوئی ایک صورت نہ ہو۔ ان لوگوں نے وہ قوم دیکھی کہ گائے کی صورت بوجھتی تھی، ان کو بھی یہ ہوش آئی، آخر سونے کا بچڑا بنایا اور پوجا کیا۔ بنی اسرائیل مدت تک مصری بت پرستوں کے ساتھ رہے، ان کی بری صحبت کے اثر سے یہ جاہلانہ خیال دل میں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم بڑے ہی سخت جاہل ہو جو ایسی درخواست کرتے ہو۔ تم نادانوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت نہیں بن سکتی اور نہ اس کی عبادت کے وقت کسی محسوس اور مجسم شے کو سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ یہ سب مشرکانہ اور جاہلانہ خیالات ہیں۔ معرف القرآن کا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کفار و مشرکین میں بتوں کے پاس اعتکاف کرنے کا رواج تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر اعتکاف کرنا جہالت اور گمراہی ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔